اچھا پاکستان کی جو نظریں ہیں وہ آرٹیکل 370 سے زیادہ آرٹیکل 35A پر ہے، کیونکہ آرٹیکل 35A زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ آرٹیکل 370 اور 35A ہے کیا، اس پہ ذرا بات کرتے ہیں۔ آئین کا جو آرٹیکل 35A ہے وہ کیا بتاتا ہے کہ کوئی بھی فرد صرف اسی صورت میں انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کا شہری بن سکتا ہے اگر وہ وہاں پیدا ہوا ہو۔ کسی بھی دوسری ریاست کا شہری جموں و کشمیر میں جائیداد نہیں خرید سکتا اور نہ ہی یہاں کا مستقل شہری بھی بن سکتا ہے۔ یہ آرٹیکل کشمیر کی ریاستی قانون ساز اسمبلی کو اپنے باشندوں کے حقوق اور مراد کی حفاظت کے لیے خود قانون سازی کرنے کا اختیار بھی دیتا ہے۔ اچھا 1950 میں یہ آرٹیکل 35A کے تحت ہی آرٹیکل 370 بھی انڈین آئین میں شامل ہوا تھا۔ یہ آرٹیکل انڈین یونین کے اندر ریاست جموں و کشمیر کی خود مختار حیثیت کو تسلیم کرتا ہے۔ اچھا ناظرین، آرٹیکل 370 اور 35A یہ دونوں آرٹیکلز مقبوضہ کشمیر کے عوام کے بنیادی حقوق کہہ لیں کہ بنیادی حقوق کی ڈھال بنے ہوئے تھے، اور اس ڈھال کو مودی نے زبردستی اپنے غیر آئینی اقدام کے ذریعے پاش کر کے رکھ دیا، اور یہی بات پاکستان کو دکھتی ہے۔ اچھا بھارت نے آرٹیکل 370 کو ختم کرنے سے پہلے ہی مقبوضہ کشمیر میں اضافی فوجی دستے تعینات کر دیے، کیونکہ اسے پتا تھا، اسے معلوم تھا کہ کشمیری اس اقدام کو کبھی بھی قبول نہیں کریں گے، کبھی بھی اس اقدام کو کشمیری قبول کر ہی نہیں سکتے، اور کشمیری سمیت پاکستان بھی بھارت کے اس جارحانہ اقدام کو قبول کرنے کو تیار نہیں۔ اور آج کے دن بھی اب دیکھا ناظرین کہ آج کے دن بھی وزیر اعظم عمران خان صاحب، صدر پاکستان اور ہمارے آرمی چیف نے بھارت کے اس غیر آئینی اقدام پر اپنی رائے کا کھل کر اظہار کیا، اور پرائم منسٹر نے یوم استحصال کشمیر کے موقع پر اپنے پیغام میں یہ کہا کہ 5 اگست 2019 کو بھارت نے غیر قانونی اور یک طرفہ اقدام اٹھایا تھا۔ بھارت کا مقصد غیر قانونی طور پر قبضہ کیے جموں و کشمیر کے جغرافیائی ڈھانچے کو تبدیل کرنا اور کشمیریوں کو ان کی اپنی ہی سرزمین پر اقلیت میں بدلنا ہے۔ اور صدر پاکستان نے ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کو پیغام دیا کہ جی جب تک کشمیریوں پر مظالم بند نہیں کیے جائیں گے ان سے کوئی بات نہیں کی جائے گی۔ بھارتی حکومت نے آزادی کے اصولوں کو پامال کیا ہے۔ پاکستان مقبوضہ کشمیر کو آزاد کرا کے رہے گا۔ کانگریس کی نے مقبوضہ کشمیر کا دورہ کرنا چاہا تھا، لیکن مودی کی کٹ پتلی پولیس نے ان کو جانے سے روک دیا، کیونکہ مودی جانتا تھا کہ راہل گاندھی اگر مقبوضہ وادی میں داخل ہو جاتے تو مودی کی جو اصلیت ہے سامنے آ جانی تھی، اور ظاہری سی بات ہے پھر راہل گاندھی نے دنیا کے سامنے مودی کو بے نقاب کر دینا تھا۔ اس لیے راہل گاندھی کو اندھیرے میں رکھا گیا، لیکن مودی کا جعلی یورپی یونین وفد خود اس کا بنایا ہوا تھا، اس لیے مودی نے بغیر کہنے کے چون چرا کیے اس وفد کو وادی تک رسائی دے دی۔ اچھا مودی مقبوضہ کشمیر میں ترقی کے دعوے کر رہے ہیں، اگر یہ سچ ہے تو پھر تو اس کو راہل گاندھی سمیت پوری دنیا کو مقبوضہ کشمیر کا دورہ کرنے کی دعوت دینی چاہیے۔ موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے بھارت کو چاہیے کہ وہ اپنے انا پسندی کے فیصلوں پر نظر ثانی کرتے ہوئے کشمیری عوام کی حق تلفی کرنے کے بجائے انہیں اپنی زندگی کے فیصلے کے موقع فراہم کرے۔ اس حوالے سے انسانی حقوق کے عالمی اداروں کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، تاکہ جو بے گناہ کشمیریوں کا خون بہایا جاتا ہے یہ سلسلہ بند ہو سکے، اور وہ بھی ایک آزاد ریاست کے شہری ہونے کی حیثیت سے اپنی زندگی گزار سکے۔ ان کا حق ہے آزادی کے ساتھ زندگی گزارنا۔ اچھا ناظرین، آخر بھارتی ظلم کا یہ سلسلہ کب بند ہوگا، یہ وہ سوال تمام ذہنوں میں گردش کیے چلا جا رہا ہے، جواب کہیں سے نہیں مل رہا۔ کب ہمارے کشمیری بھائی اپنی مرضی سے سانس لے سکیں گے، یہ بھی وہ سوال ہے جس کا جواب تلاش کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر 2 سال مکمل ہو چکے ہیں لیکن سر پھر بھی بھارت کو کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے، دنیا بھی خاموش ہے، وہ خاموش ہیں، وہ بے بس ہیں، شاید ان کے جو ان کے ساتھ تجارت کے حوالے سے یا معیشت کے حوالے سے جتنے بھی مفادات جڑے ہوئے ہیں، یہی وجہ ہے کہ مفادات انسانیت سے زیادہ ان کو عزیز ہیں۔ لیکن یہ جو انہوں نے انسانی حقوق کی تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں، انسانی حقوق کے حوالے سے جو کام کرتی ہیں، تو پھر ان کی کریڈیبلٹی پہ منیر صاحب بھی کتنا بڑا سوال ہے کہ پھر ان کو تنظیموں کو تالے لگا دینے چاہیے، ان دفاتر کو بند کر دینا چاہیے جو کہ کشمیر پہ اتنا ظلم ہوتا دیکھ کے بھی خاموش ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، کچھ کر نہیں پا رہے ہیں۔ دیکھیے ہم نے پوری سچویشن کو بہت آبجیکٹیولی دیکھنا چاہیے۔ ہائی کمشنر فار ہیومن رائٹس نے 2 رپورٹس بڑی کمپریہنسو رپورٹس ایشو کی ہیں 2018 میں اور 2019 میں، جو پڑھنے کے لائق ہیں، جس میں انہوں نے جتنی زیادتی ہو رہی ہیں کشمیر میں، مقبوضہ کشمیر میں، وہ پوری انہوں نے لسٹ کی ہے۔ انہوں نے ایک یونائٹڈ نیشنز کمیشن آف انکوائری مانگی ہے،
اس کے علاوہ جو ہائی کمشنر فار ہیومن رائٹس ہیں انہوں نے کوئی 8-10 مرتبہ ہیومن رائٹس کاؤنسل میں انہوں نے کرٹیسائز کیا ہے ہندوستان کو، اور ہندوستان سے کہا کہ جی آپ ہمیں ایکسیس دیں. جو 18 اسپیشل راپورٹرز ہیں ہیومن رائٹس کمیشن کے سب چیزوں پر، رائٹ فریڈم آف ایسوسیشن، فریڈم آف اسپیچ، ٹارچر، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز، ان سب چیزوں پر جو اسپیشل راپورٹرز لگائے ہوئے ہیں، انہوں نے 18 اسپیشل راپورٹرز نے جمع ہو کر ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ایشو کی ہے 2 مرتبہ کہ ہندوستان میں ہیومن رائٹس ان فری فال، اور ہمیں اجازت دیں کہ ہم آ کے دیکھ سکیں اور اپنے آپ کو اطمینان کریں کہ جی آپ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے. جو ہم نے رپورٹس جو سنی ہیں اس کو ہم مانیٹر کرنا چاہتے ہیں. ہندوستان ان کو ایکسیس نہیں دے گا. تو ہندوستان کے اوپر جو ادارے ہیں ان کا بھی پریشر ہے. اب جو بڑی طاقتیں ہیں جن کی آپ نے ذکر کی ہے، بڑی طاقتیں ہیں جن کی تجارت ہے، اسٹریٹجک ریلیشن شپس ہیں ہندوستان کے ساتھ، وہ ان کا پبلکلی منہ تو بند ہے، پر وہ بھی جب ہندوستان سے بات کرتے ہیں کمروں میں، وہ بھی ان سے کہتے ہیں کہ آپ خدا کے لیے کچھ کریں، آپ کی لیجیٹمیسی خراب ہو رہی ہے، آپ ہمارا بھی نام خراب کر رہے ہیں کیونکہ ہم آپ کے دوست ہیں، اور ہم سے بھی ہماری پبلک بھی کہہ رہی ہے. یہاں امریکہ میں یا یورپ میں جو پبلک ہے ان کے جو لیجسلیٹرز ہیں کافی سارے جو کھڑے ہوئے ہیں، انہوں نے پوچھا اپنی حکومتوں سے کہ آپ کیوں نہیں کہتے ہیں اس کے بارے میں. تو یہ پریشر تو ہم نے جاری رکھنا ہے، اور یہ مومنٹم ہم نے بڑھانا ہے، اور پیشنس سے اور پرسسٹنس سے ہم نے کام کرنا. ٹھیک ہے منیر صاحب، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں بند کمروں میں ان کے دوست بھی ان سے سوال پوچھتے ہیں، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، یا پریشر ہے ان کے اوپر، اور یہ مومنٹم جو ہم نے بھی بنایا ہے، پاکستان کا بڑا کردار ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے اور ہم تو آواز اٹھاتے رہیں گے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس پریشر کا کبھی اثر ہوگا بھارت پر؟ ان قریب ہم دیکھیں گے، آپ دیکھتے ہیں مستقبل قریب میں کہ کشمیری بھی کھلی فضا میں سانس لے سکیں گے اور وہ بھی اپنی زندگی کو اس طرح انجوائے کر سکیں گے جیسے تمام جو آزاد ریاستیں وہ کرتی ہیں؟ جی دیکھیں ان کی جو مودی حکومت کی جو پالیسیز ہیں اس کو بدلانے میں تو بڑی مشکلات ہیں. صحیح ہے، کیونکہ ایک آئیڈیالوجیکل فیشسٹ قسم کی پارٹی ہے، اور ان کے جو ارادے ہیں کشمیر میں وہ ہم جانتے ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں. وہ تو ان پالیسیز سے ہٹانا ان کے لیے ہمارے لیے آسان نہیں ہے. وہ اس پہ ہم نے دباؤ رکھنا ہوگا. بالکل نہیں. کس وقت وہ ان کو بھی نظر آئے گا کہ جی کتنا کاسٹ ہے. اب جو ہمارے ساتھ انہوں نے جو سیز فائر وغیرہ کا جو یہ کردار کیا ہے وہ پریشر کی وجہ سے کیا. پہلے تو بہت دھمکیاں دے رہے تھے نا ہمیں کہ ہم آپ کے خلاف یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے. پھر جو سیز فائر میں کیوں کیے؟ کیونکہ پریشر آیا ان پر. ان کے دوستوں نے کہا کہ بھائی آپ اس کو تھامیں. انہوں نے جا کے جو مودی صاحب نے پولیٹیکل جو ان کے جو انڈین پسند پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان سے جا کے جو بات چیت کی ہے اس کی کیا وجہ تھی؟ کیونکہ پریشر آیا ان کے اوپر کہ جو کوئی مسئلہ کس طرح سے مسئلہ مقبوضہ کشمیر میں کوئی نارمل سی لے آئیں. تو یہ بہت ساری یہ ٹیکٹکس جو ہیں وہ تو کوشش کریں گے سب. ہمارا کام ہے کہ جب یہ ٹیکٹکس ہوں گی اس کو ایکسپوز کرنا کہ یہ کس قسم کی ٹیکٹکس ہیں اور یہ صحیح قسم کا مسئلہ کو حل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. سو یہ ہم نے ایک کیمپین ہمارے جاری رہنا چاہیے. پرسسٹنس کلیئرٹی کے ساتھ ہم نے ایکسپوز کرنا ہے کہ یہ ان کی پالیسیز ہیں، یہ اس کا مقصد ہے، اور یہ ایک دن میں اس پہ کامیابی نہیں ہوگی. یہ پرسسٹنس ہم دکھائیں. شاید مودی صاحب مان جائیں کہ یا اگر کوئی دوسری حکومت آتی ہے ہندوستان میں وہ مان جائے جب ان کو سمجھ آئے کہ اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں کہ ہر وقت ان کو 9 لاکھ فوج وہاں کھڑی کرنی ہے. اوپر سے ایک طرف سے پاکستان ہے، دوسری طرف سے چین ہے. ان کو بھی بہت ساری مشکلات ہیں.